السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ عصر۔ یہ ایک رکوع اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 14 اور حروف کی تعداد 68 ہے۔ زمانہ نزول: جمہور علماء کے نزدیک یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا اسلوب بیان اسی قول کی تائید کرتا ہے۔ شان نزول: حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شان نزول یہ بتایا کہ کلا بن اسید، جس کی کنیت ابوالاسد دین تھی، عہد جاہلیت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بڑا یارانہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو یہ ناسخ مشفق بن کر آپ کو سمجھانے آیا۔ کہنے لگا کہ اے ابوبکر، تمہاری قابلیت اور دانش مندی ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ کاروبار میں بھی تمہارا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اپنی تاجرانہ مہارت کے باعث تمہارے ہر سودے نفع بخش ہوا کرتے تھے۔ وہیں فہیم اور دانش تم نے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا، لات و ہبل کی عبادت ترک کر دی اور ان کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ تم سے ایسی نادانی کی توقع ہرگز نہ تھی۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اس کو جواب دیا کہ جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے اور ثابت قدمی سے راہ راست پر گامزن ہو جاتا ہے وہ ضیاع کار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ مضامین: یہ 3 آیات ہیں یا اسرار و معاف کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں جن کا کنارہ ناپید ہے اور ان کی گہرائی بے انداز ہے۔ عبارت کے اعجاز کو دیکھ کر فصحائے عرب تصویر حیرت بن گئے اور معنی کی شان اعجاز کو دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی ملاقات مسلمہ کذاب سے ہوئی۔ اثناء گفتگو میں مسلمہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس عرصہ میں تمہارے صاحب پر کیا نازل ہوا ہے؟ عمرو نے کہا کہ بڑی مختصر اور انتہائی بلیغ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کون سی؟ انہوں نے یہ صورت پڑھ کر سنائی۔ چند لمحے اس نے توقف کیا، پھر اسی قسم کی صورت مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے، یوں بولا وہ، اور پڑھنے لگا یا وبریا وبروا انما انت اذن و صدرا و سائرک حدرن نکرن۔ پھر داد طلب کرنے والی نگاہوں سے عمرو بن عاص کی طرف دیکھنے لگا اور پوچھا بتاؤ کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے مسلمہ، تجھے خوب علم ہے کہ میں تجھے پرلے درجے کا جھوٹا جانتا ہوں۔ وبر بلی کا ہم شکل ایک جانور ہے جس کے دونوں کان اور سینہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور اس کا بقیہ جسم بڑا بدصورت ہوتا ہے۔ مسلمہ کذاب نے چاہا قرآن کریم کی اس نورانی صورت کا ایسے حرفات سے مقابلہ کرے، بھلا قرآن کی آیات کے مقابلہ میں اس ہذیان سرائی کی کیا وقت ہو سکتی تھی؟ اہل ایمان تو یکجا ایک ایسا شخص جو ابھی کفر و شرک کی علاشوں سے آلودہ ہے، اس کا ذوق سلیم بھی اس مجموعہ خرافت کو مسترد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ صحابہ کرام کو اس صورت کی معنویت اور عظمت کا پورا احساس تھا، چنانچہ طبرانی نے عبید اللہ بن حفص سے روایت کیا کہ جب بھی 2 صحابی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو رخصت ہونے سے پہلے ایک صاحب یہ صورت پڑھ کر سناتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل بجا کہا، یعنی اگر لوگ اس ایک صورت میں ہی غور و تدبر کریں تو ان کی فلاح و دارین کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 1، قسم ہے زمانہ کی یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے بجز ان خوش نصیبوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، نیز ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ان آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نیکی کرنا اور نیکی کا حکم دینا یا نیکی کی طرف راغب کرنا بھی یعنی ہمیں اس چیز کا بھی حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تفسیر کے مطابق اس صورت کا آغاز العصر کی قسم کھا کر کیا جا رہا ہے۔ عصر کا معنی زمانہ بھی ہے اور عصر دن کے اس حصے کو بھی کہتے ہیں جس میں ظہر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان نماز ادا
کی جاتی ہے۔ اس صورت میں جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس کی صداقت پر سب سے بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ آپ انسانی تاریخ کے کسی دور کا مطالعہ کریں، آپ یقیناً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ جو اس مختصر صورت میں بیان کیا گیا ہے، جو افراد اور قومیں ان مذکورہ 4 صفحات سے متصف نہیں ہوتی، وہ غائب اور خاسر ہی رہتی ہیں۔ نمرود اور فرعون کو دیکھو، قوم نوح اور قوم سمود کے حالات کا مطالعہ کیجیے، ہر جگہ اس حقیقت کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری رعایا اس کے فرما بردار تھی، ملک کی ساری دولت اسی کے قبضے میں تھی، اس کے شاہی خزانے سونے چاندی اور دیگر نوادرات سے بھرے پڑے تھے، فوج بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ وفا کے جذبے سے سرشار تھی۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ انہی دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو صرف یہ کہ دونوں ان صفات جلیلہ سے محروم تھے جو انسانی فوز و فلاح کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک مطلق العنان بادشاہ فرمانروا کو ایک حقیر مچھر نے ہلاک کر دیا، دوسرے کو سمندر کی موجیں ہس و خشاک کر کے رکھ گئی۔ ان کی حسرتناک انجام پر ایک آنکھ بھی تو نمناک نہ ہوئی، ایک دل بھی تو سوگوار نہ ہوا۔ پھر ان بدبختوں کی تباہی اور بربادی پر نہ چشم فلک سے کوئی آنسو ٹپکا اور نہ ہی زمین کی آنکھیں اشک بار ہوئی۔ ہنسکم جہاں پاک، قوم نوح کو جب طوفان کی بکھری ہوئی موجوں نے گھیر لیا اور سب کے سب غرق ہو گئے تو ان ظالموں کی بربادی پر کائنات نے حمد و باری تعالیٰ کے گیت گائے۔